نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں مسلمان 2 عظیم الشان عبادات سر انجام دیتے ہیں، ایک حج کی عبادت، دوسری قربانی کی عبادت۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے وہ کچھ جانور بیان کروں گا جن کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، قربانی کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون سے جانور قربانی لگتے ہیں اور کون کون سے عیب جانور میں پائے جائیں تو وہ جانور قربانی نہیں لگتا۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ منڈی جائیں اور عیبدار جانور خرید کر لے آئیں اور پھر اس کی قربانی نہ لگے، نقصان ہو جائے، خسرت دنیا والآخرہ ہو جائے، دنیا کے بھی پیسے ضائع اور آخرت کا بھی ثواب ضائع ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر بھیڑ بکری دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو، ایک سے آتا ہے اور دوسری سے نہیں آتا ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ جو بڑے جانور ہیں کہ دونوں تھنوں سے دودھ نہ آتا ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی اس میں فالٹ ہے، خرابی ہے، حالانکہ وہ بھینس ایسی ہے کہ وہ دودھ دینے والی ہے لیکن پھر بھی اس کی تھنوں سے دودھ نہیں آ دونوں تھنوں سے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی بیماری ظاہر ہو نظر آتی ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جو خنثی ہو، خنثی کہتے ہیں خسرا ہو، نہ سمجھ آتا ہو کہ وہ نر ہے، نہ سمجھ آتا ہے مادہ ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ خصی جانور کی قربانی درست بلکہ مستحب ہے، لیکن جو خنثی ہے یعنی جیسے نر اور مادہ پتہ نہیں چلتا کیا چیز ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر عیب ذبح کرتے وقت ترپنے سے کودنے سے عیبدار ہو گیا ہو اس میں کوئی عرض نہیں ہے، پہلے سے عیب والا جانور نہ ہو۔ اگر ایک بندے نے ایک جانور خریدا، ٹھیک ہے جی، اس میں خریدنے کے بعد قربانی کے لیے خریدا، خریدنے کے بعد ابھی ذبح نہیں کیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا جی، عیب دار ہو گیا، ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ اس میں قربانی نظر کی تو نہیں تھی۔ ایسے بھی درست ہوتا ہے کہ بندہ نظر میں ہے نا قربانی کی کہ میرے فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس پر لازم ہو جاتی ہے، کام ہو گیا قربانی لازم ہے۔ اگر نظر کی قربانی، اللہ اکبر، منت یا نظر کی قربانی ہو تو اس کی جگہ بے عیب جانور قربان کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ جانور جو خریدا تھا قربانی کے عیب پیدا ہو گیا، اب وہ نہیں لگے گا۔ اگر نظر کی قربانی ہے، نوے سرے سے نواں جانور خریدے پھر قربانی کرے، خواہ بندہ امیر ہو غریب ہو اور برابر ہے۔ لیکن اگر منت کی قربانی ہے، ویسے عام جو قربانی ہوتی ہے واجب سنت قربانی، یہ قربانی ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر بندہ غریب ہے، اگر بندہ کیا ہے غریب ہے تو وہی جانور قربانی لگ جائے۔ اگر بندہ امیر ہے دوسری قربانی خرید سکتا ہے تو اس کو چاہیے اس کی جگہ اس کو بیچ دے اور اس کی جگہ نیا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اسی طرح جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا جانور ہے بچہ قریب الولادت ہے، یعنی بالکل بچہ پیدا ہونے کے نزدیک ہے، تو ایسے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ذبح کر دیا، پیٹ میں سے جو بچہ نکلے گا تو اس کو بھی ذبح کر دیں، زندہ نکلا ہے ذبح کر دیں تو وہ حلال ہوگا، اور اگر مردہ نکلا ہے تو پھر وہ حرام ہے، اسے کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یعنی اندھا ہو بالکل نظر کچھ نہ آتا ہو، یا کانا ہو ایک آنکھ ٹھیک ہو ایک آنکھ خراب ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی روشنی تہائی یا اس سے زیادہ کم ہو، ٹھیک ہے جی، تو یا یہ ہے کہ ایک کان اس کا کٹا ہوا ہے تہائی یا تہائی سے زیادہ۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں جو بیپاری ہوتے ہیں نا جانوروں والے، کان کاٹ دیتے ہیں، وہ اپنا ان کا راز ہوتا ہے، بعض کان کاٹتے ہیں، بعض سینگ جڑ سے نکال دیتے ہیں جانور خوبصورت لگنے کے لیے، اور اسی طرح یہ کان دم کاٹ دیتے ہیں،
یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کان سین دم اس کے 3 حصے کرو، تہائی کہتے ہیں تیسرے حصے کو، تہائی سے یا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو وہ جانور قربانی نہیں لگے گا۔ اگر اس سے تھوڑا سا بالکل تیسرے حصے سے بھی تھوڑا کم ہے تو پھر قربانی کیا ہو جائے گا؟ لگ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان میں سے چند جانوروں کا بیان کیا جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔